نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن۔ یعنی قرآن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے کنیکٹ کریں، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، تو بیسٹ چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ یعنی قرآن کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو غور و فکر کرنا، یہ بیسٹ چیزیں ہیں جب انسان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بن رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہ ہوگا، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے گا وہ فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا اجر و ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ آگے قیام یہ میں نے آج اس لیے شامل کیا کہ اسپیشلی آج تو اپنا وہ جو لیلۃ القدر ڈھونڈنے کی جو 27th نائٹ آ رہی، دا موسٹ فیوریبل نائٹ، تو اس میں تو ہر کوئی قیام کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا ہر کسی کے پاس وہ کیپیسٹی ہو جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو مل جائے۔ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، کبھی انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جو بھی کہہ لیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی نے فرمایا کہ یعنی 10 آیتیں بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کا قیام لکھا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں جائیں یا سپارہ پورا ہی پڑھا جائے۔ اگر آپ قیام کی نیت سے 2 نفل اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں اللہ کا حضور، اور 10 آیتیں اندر پڑھ لی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو غافلوں میں شمار نہیں کر کے، جو نہیں پڑھتا وہ غافل گنا جاتا ہے، یعنی وہ رحمتیں برکتیں سمیٹنے سے غفلت برتر ہے۔ اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے گا، اگر آپ آخری سپارے کی آخری 15 صورتیں لے لیں تو اس کے اندر 100 آیتیں پوری ہو جاتی ہیں، کتنا بڑا مسئلہ نہیں، تو وہ پڑھ لی جائیں قیام میں، تو پھر آپ کی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ فرما برداروں میں لکھ جائے، ایک لیول اوپر چلا جاتا ہے۔ اور کوئی شخص جو 1000 آیتوں سے قیام کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ قیام بہت ہی بیوٹیفل ہو اور اپنی انتہا کو پہنچا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے انتہا صبر و اجر و ثواب لکھا جائے، تو 1000 آیتیں، تو اگر ہم آخری 2 جز جو ہیں وہ اپنی قیام میں کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں 1000 آیتوں کے قیام کا اجر ملے گا۔ تو یہ تو پریفرنس ہے رمضان کی، لیکن قیام یا قیام اللیل یا تہجدات کی صورتوں میں ہم یہی دیکھیں گے، یہ صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، یہ سارا سال انسان کو مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی لے سکے، تھوڑے سے لے کے میڈیم سے لے کے زیادہ تک، یعنی وہ جتنا کر سکے اس کو۔ راتوں کی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اگر صبح نہیں اٹھا جاتا شروع میں، تو کم از کم عشاء کے بعد ہی 2 نفل 4 نفل قیام کی نیت سے پڑھ لے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے دین کو آسان کرے اور ہماری ساری جو اچھی اچھی چیزیں ہم آرام سے اڈاپٹ کرتے جائیں ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، سپارہ نمبر 29، اور شروع کرتے ہیں اس کو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی، وہی ہے جس نے خلق الموت، پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، اب مقصد بتا دیا پیدا کرنے کا اور وفات دینے کا مقصد کیا ہے، زندگی اس دنیا میں جو اللہ نے دی اس کا پرپز کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، تاکہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرے، ہماری آزمائش کرے۔ کس چیز کی بیس پہ؟ ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن، جو بہترین اور اچھے عمل کرتا ہے، کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے ہم میں سے، انسانوں میں سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخشش دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اپنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کا ہمیں ایک دیتے ہیں کہ بھئی میں ہوں، اور پھر آگے انسان کی جو پیدائش ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ
بہت ہی بابرکت ذات ہے جس نے موت کو پہلے پیدا کیا اور زندگی کو بعد میں، اور انسان عدم سے وجود میں آیا ہے، پھر موت ہوگی، پھر ہمیشہ والی زندگی تو آج کی جو زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ ہے ہمارا وہ جو پیریڈ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ٹیسٹ کا۔ تو ہم پڑھتے بھی آئے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کے اندر ہم نے جو پڑھنا ہے اس کی بیس جو ہے وہ ہماری آخرت جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹرمن کرے گی کہ ہم نے اس دنیا میں کیا عمل کیے ہیں۔ اور یہ دو موتوں کے درمیان کی زندگی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی موت ظاہر جب روحیں اللہ تعالیٰ نے بنوائیں تو اس کے بعد تو ایک طرح سے وہ پتہ نہیں کب سے ہم بنے پڑے تھے وہاں پہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد پھر ایک موت، یعنی وہ موت جو ہے وہ اصل میں اس دنیا سے ہمیں ڈسکنیکٹ کر دے گی، لیکن اس کے بعد پھر سے آگے ایک اور زندگی ہماری منتظر ہے، اور وہ پھر ایک ویٹنگ پیریڈ ہوگا، لمبا سا قیامت کا انتظار ہو رہا ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی اور پھر پرمنٹ زندگی ہمیں ملے گی۔ تو کرنا کا کام کیا ہے اس وقت ہم جس فیز میں ہیں لائف کے، جو اللہ تعالیٰ کا لائف سائیکل بنایا ہوا ہمارے لیے، وہ ہے کہ اس کی قدر کریں، اس وقت کی قدر کریں، اور اس کو اپنا کل بہترین بنانے کے لیے استعمال کریں۔ اور پھر وہی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ انسان بیسیکلی نقصان یا خسارے میں رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنا آج کل سے بہتر کرنا ہے۔ کل جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں، لیکن عقل مند وہ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور جو اس کو حاصل ہے اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے احسن عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کون احسن عمل کرتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون بہترین عمل کرتا ہے، یعنی جو آزمائش کے وقت اپنا وقت کیسے گزارا۔ اب یہ سارا پیریڈ ہمارا آزمائش کا، اور اس کے اندر ہم کیا کریں، یہی ہے وہ ہماری ٹیسٹ کے ٹائم۔ اور سب سے خالص اور سب سے زیادہ درست اور سب سے درست اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی فرمان کے مطابق اور وسلم کی جو ہے وہ سنت یا طریقہ کے مطابق ہو۔ بیسٹ عمل اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اس کے مطابق چلیں گے نا۔ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ جو عمل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مل جائے وہی بیسٹ ہے، اور اسی کے مطابق زندگی جئیں گے تو ہم اس کے اندر آ جائیں گے کہ ایکم احسن عملا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نام بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور احسن طریقے سے کام کرنے والے ہوں، یعنی اپنی لمبی عمر کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنی جو ہے وہ عمر کا جو ہے وہ لمبا عرصہ لگایا، اور خوب نیکیاں کی، اور اس زندگی کے زیادہ ہر معاملات کو احسن طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنے والا، اور حتیٰ کہ باہمی لین دین کے معاملات میں بھی بہترین شخص وہ ہے جو بہترین اخلاق کا جو ہے وہ معاملہ کرے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بے شک میرے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ سو ہمیں عبادات تو اچھی کرنی ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ ایک ہمارا ہو گیا نا کہ ہم عبادت بہترین طریقے سے کریں، اور ہو سکے تو تہجد بھی پڑھیں اور نمازیں صحیح سے پڑھیں اور سارا کچھ کریں۔ اب آگے جن کے اب حقوق العباد کی بات آ گئی کہ آپ فرماتے کہ سب سے محبوب شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی احسن درجے پہ جا کے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات طے کرے۔ یعنی ہمارے اندر وہ جو ایک اخلاقی بیماریاں ہوتی، جو دلوں کی گھٹن ہوتی، وہ نہ ہو، اور خوش دلی کے ساتھ معاملہ فہمی کریں، اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، چاہے معاملہ کوئی ہو بہترین کرنے کی کوشش کریں، خواہ عبادت ہو، دنیاوی معاملات ہوں، اخلاق ہو، لین دین ہو، ٹریڈ ہو، رشتہ داریاں ہوں، جہاں بھی ہوں، ہم اپنی طرف سے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور جو بیسٹ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے، پھر اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع وغیرہ بھی کرے، تو نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، بشرطے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو اچھے جو کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، احسن عمل، اس کے اندر اچھی طرح وضو کرنا، یعنی ہمیں ان چیزوں کے دنیا میں بھی فائدے ملتے جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو اچھی طرح سے وضو کریں، اچھی طرح سے نماز پڑھیں، محبت کے ساتھ اپنے جو بھی اپنی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یا آپ نے خود اپنے ذمہ لی ہے، اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ یہی احسن عمل ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ عمل تو سارے کرتے، زندگی تو جو آیا جی کے جائے گا نا۔ ہر کسی نے جو سوئے پڑے ہیں وہ بھی جی رہے ہیں نا،
جو کھا رہے ہیں، جو روزے نہیں رکھ رہے، جو کام کر رہے ہیں، جو سڑکوں پہ ہیں، جو آفیسز میں، سب جی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگ بہترین طریقے سے جی کے ہو۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا طریقہ، اس پہ چلو اور آپ کو دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی فائدے۔ اور یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، اور جو ذمہ داریاں ہمیں ملتی ہیں اس کو بہترین طریقے سے کریں۔ جو کمٹمنٹس ہم کر چکے ہیں ان کو بہترین، کمٹمنٹ ہماری اللہ کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے اپنے ساتھ بھی ہے، اپنی سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے، جگہ جگہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ان سب کو بہترین طریقے سے پورا کرنا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر یہ کہ یہ صورت ملک جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سفارش کرنے والی صورت ہے اور یہ عذاب قبر کو دور کرنے والی صورتوں میں سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا بے شک 30 آیات پر مشتمل یہ جو صورت ہے وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ وہ بخش دیا گیا، یعنی یہ جھگڑتی ہے جا کے قبر میں اور انسان کے لیے جو ہے وہ سفارش کرتی ہے کہ آپ اس صورت کو یعنی یہ بندہ قرآن پڑھنے والا تھا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں ان کے حق میں تو یہ بہت ہی بحثیں کرے گی جا کے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، کسائش کرے، ہمارے پر آسانی کرے، تو اس صورت کو جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اور آپ وسلم کی بھی یہ سنت ہے، آپ ہی سونے سے پہلے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ سوتے جب تک صورت یہ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، اور کچھ ساتھ میں دوسری صورتیں میں مختلف وقتوں میں آئی ہیں، کہیں سجدہ آتا ہے، کہیں الف لام میم تنزیل آتا ہے، اور کہیں ایک اور صورت بھی آتی ہے، کبھی کبھی واقعہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ لیکن جو صورت الملک ہے یہ آپ کے عمل میں رہی۔ تو الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہے، اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی نہ دیکھو گے، ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر اسے بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام پلٹ آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی اپنی جو قدرت ہے، اس کی جو بہت بڑی ایک نشانی ہے آسمان ہے، اور اس کے اندر جو اللہ نے ستارے وغیرہ بنا کے اس کو روشنی اور رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح ہر چیز کو بنایا کہ تم ڈھونڈنے سے بھی اس میں کوئی نقص نہیں پا سکو گے، اور بار بار دیکھو گے پھر بھی تمہیں کبھی کوئی نقص نہیں آئے گا، نگاہیں تھک جائیں گی لیکن آپ کو کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اور نیز ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، یعنی جو ہمارا آسمان ہے، اور ان چراغوں کو یعنی ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنا دیا، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی۔ یعنی یہ جو جہنم ہے یہ بھی غصہ کرے گی جہنمیوں کے اوپر کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کیوں کہ تم لوگوں کو یہاں آنا پڑا۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کئی دفعہ بہت دکھی ہوتے ہیں کہ اولاد ان کا کہنا نہیں مان رہی ہوتی، اور پھر مصیبت میں پڑتی تو کہتے میں نے کہا نہیں تھا، یعنی ان کو بڑا افسوس ہوگا کہ اپنے سب کے سمجھانے کے باوجود یہ مصیبت میں پڑ گیا بچہ۔ تو یہاں بھی ایک طرح سے جو دوزخ ہے نا غصے سے پھنکارے گی، غصہ کرے گی کہ تم لوگوں نے دنیا اتنی لاپرواہی سے کیوں گزاری کہ آج آپ کو یہاں آنا پڑا، غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جب اس میں کوئی پھینکا جائے گا تو جو محافظین ہیں جہنم، جو داروغہ ہیں، جو ملک ہیں وہاں کے فرشتے جہنم کے، تو وہ ان سے پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی کوئی رسول، کوئی نبی جس نے آپ کو بتایا کہ جہنم کتنی بری چیز ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے لیے جھٹلا دیا، اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا، البتہ تم ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھتے تو اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اور لعنت ہو اہل جہنم پر۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے بچائے ہم سب کو۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب یہ بات آ گئی بالکل اپوزٹ، لوگ جو جنت میں جائیں گے اور جو دنیا میں اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کی جتنی بھی وعدے ہیں ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جنت دوزخ پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔
یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بن دیکھ کے ڈرتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں۔ اصل بات کیا ہے کہ درمیان میں تو لوگ ہم پوز کر لیتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے اللہ کے فرما بردار ہیں، کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تب آپ کے اعمال کیا ہیں، تب دنیا تو آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ تو اس وقت جب جو انسان اللہ کا خوف کر لے گا، چاہے اس کا صدقہ ہو، چاہے اس کی نفلی نمازیں ہوں، چاہے خیرات ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اگر وہ اس وقت کرنے والا ہے، اپنی باتوں کو چھپانے والا ہے، اپنی نیکیوں کو چھپانے والا جو شخص ہے، وہی اصل میں جو ہے وہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اور اللہ کی یاد میں رونا بھی چاہیے کبھی کبھی، اللہ سے اس کی خشیت سے، اس کے قہر سے ڈرنا چاہیے، اور اس سے ملنے کی تڑپ ہونی چاہیے انسان کے اندر، اس کو دیدار کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ رزق حلال کی تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس کے لیے، وہ بھی ایک طرح کی عبادت میں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ انسان سارا کچھ چھوڑ کے صرف مصلی لگا کے بیٹھ جائیے، ہم پیچھے بھی پڑھ کے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے اس دنیا کو جینے کے لیے رکھا ہے، بس ویسے جینا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو دنیا کا ہر کام ہم کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور تم خواہ چپکے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے، بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ تو بہت ہی باریک بین اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اسے ڈر نہ ڈر ہوگے جو آسمان میں ہے، کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے کہ وہ یکا یک لرزنے لگے، یا اس سے بے خوف ہوگے جو آسمان میں ہے، کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں فوراً معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور یقیناً ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھو میری گرفت کیسی تھی۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پر کھولتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے رکھے، یقیناً ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ یہ کافر لوگ تو محض دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یا اگر اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ اور بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چل رہا ہو، زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا سیدھا کھڑا ہو کر صراط مستقیم پر چلنے والا ہے؟ بیسیکلی یہ مثال ایک مومن اور ایک کافر کی دی جا رہی ہے، کہ کبھی غور کیجیے دنیا میں جس انسان کے سامنے واضح ہدف اور مشن ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور جس کے سامنے کوئی ہدف نہیں، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ بے مقصد زندگی، ایسے ہی جیسے آپ اوندھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں دیکھ رہے، بس رینگ رہے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ آپ آہستہ آہستہ رینگتے رہیں گے اور ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے پاس مقصد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی لگن ہوتی ہے، اور وہ لگن چاہے دنیا کے کام ہوں، آخرت کے کام ہوں، اللہ کو راضی کرنا ہو، وہ لوگوں کی تو نیند بھی اتنی سی ہوتی ہے، وہ سو بھی نہیں پاتے، وہ یوں اٹھ کے بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ایک عجیب ڈسپلن میں چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صراط مستقیم جو ہے نا، انسان کو الرٹ رکھتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اتنی بہترین نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور ہم ان کو بس دنیا کمانے میں اور دنیا میں بس ایک بے مقصد زندگی جینے میں لگا رہے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ یعنی ان نعمتوں سے سب سے پہلے تو اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے جس نے ہمیں بلا مانگے اور بغیر کسی قیمت کے اتنی قیمتی چیزیں ہمیں دے دی ہوئی ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، پھر تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو بس ایک سری ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک سے دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ اور آپ ان سے کہیے کہ بھلا دیکھو، خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو المناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ اور کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے۔ اب تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو، اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا پانی لا کر دے گا؟ نتھرا ہوا پانی جس کی کثافتیں نیچے بیٹھی ہوں اور اوپر وہ صاف ستھرا پانی ہے، وہ کون لا کے دے گا؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ تو بہت ہی ضروری چیز ہے زندگی کے لیے، لیکن زمین سے نکالتے ہیں ہم،
اور اگر نیچے سے زمین اللہ تعالیٰ اور اس کو نیچے لے جائے، آپ کو پتہ تھر وغیرہ میں، صحراؤں میں پانی زمین سے بہت نیچے ہوتا ہے، اسی لیے پانی کا وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ جو کنویں بھی کھودے جاتے ہیں بہت گہرائی میں جا کے کھودے جاتے ہیں، بہت مہنگے ہو جاتے ہیں ان کو کھودنا اور وہاں سے پانی نکالنا، کیونکہ پانی بہت ڈیپ ڈاؤن ہوتا ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آرام سے پانی دے رہا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، اور ہمارے گھر میں پانی وافر مقدار میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں اس کو نیچے کھینچ لوں، زمین پانی ہی نہ دے آپ، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا بیسکلی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے ہر حال میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القلم، قلم یعنی پین جسے ہم لکھتے ہیں، یہ بھی سورۃ مکی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کاتبان ہیں وہی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، ظاہر ہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے گا ان کی اللہ کی اپنی ہی تخلیق ہے نا، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی، چاہے کچھ کسی چیز کی بھی۔ تو اللہ جس چیز کو امپورٹنس دینا چاہتا ہے ہمارے لیے، اس کو بہت امپورٹنٹ بنا کے ہمارے سامنے لانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہاں کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ والقلمی، قلم کی، لکھنے والی چیز کی، وما یسرون، اور جو کاتبین وہی لکھتے ہیں۔ کاتبین وہی کیا لکھتے ہیں؟ قرآن لکھتے ہیں، وہی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام لکھتے ہیں۔ کیوں آگے اللہ تعالیٰ کیوں کس بات کی تاکید کرنے والا ہمیں؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ یعنی اللہ کے رسول جو ہیں اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اس چیز کی جس سے لکھا جاتا ہے، اس چیز کی جو لکھی جاتی ہے، کہ اللہ کے رسول مجنون نہیں ہے، وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پوری ذمہ داری سے پہنچا رہے تھے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ہیں قربانیاں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا اجر جو آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، کبھی اس میں کوئی کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا وہ اجر۔ اور کس طرح نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ قلم جو ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، وہ اللہ نے اس کو شرف بخشا، کیونکہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ 4 چیزیں کہتے ہیں اللہ نے خود بنائی ہیں، ایک اپنے ہاتھوں سے خود تخلیق کی، ایک قلم، اور ایک عرش جس پہ وہ استوا ہے، اور ایک آدم علیہ السلام، اور ایک جنت عدن۔ باقی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی، اور یہ امپورٹنٹ ترین چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وسلم جو ہے وہ مجنون نہیں تھے، اور آپ کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دین اور قرآن ہم تک آپ وسلم کے ذریعے پہنچا، اور ہم جو بھی نیک عمل کریں، ہم کہتے ہیں نا جس نے اچھا عمل شروع کیا ہو تو جب تک فالو ہوگا اس کا اجر اس کو ملے گا۔ تو یہ دین شروع ہی آپ وسلم سے ہوا، تو جو قیامت تک ہم مسلمان اس چیز کو فالو کریں گے، عزت کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان ساری چیزوں کا اجر آپ وسلم کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں کتنے بھی لوگ برے ہو جائیں، کچھ لوگ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے اس دین کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے اگر آپ تم لوگ نہیں کرو گے تو میں نئی جماعت لے آؤں گا، تو وہ نئی جماعت ہمیشہ رہے گی، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے۔ تو چاہے ہم قرآن کی تفہیم کریں، سیکھیں، سمجھیں، سکھائیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، یہ سب جو دین پہ چلنا جو ہے، سنتوں پہ چلنا جو ہے، جو ہم فالو کرتے ہیں، ہم اپنے تو اجر کماتے ہیں، جس چیز سے سیکھا وہ بھی اس اجر میں شامل ہوتا جاتا ہے، پلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس اجر کے اندر سب سے پہلے آ جاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہیں۔ عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا تھا۔ آپ وسلم کا خلق جو ہے وہ عظیم ہے، آپ اعلیٰ درجے کے جو تھے، وہ ایک ہیومن بینگ تھے جنہوں نے ہر وہ کام، آپ بلکہ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے جو آپ کا جو خلق تھا، جو قرآن کو کسی نے سمجھنا ہو تو آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی آپ عمل کی بہترین مثال تھے۔
اور اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے قرآن کے اندر۔ اس لیے سنت میں چلنے میں کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ سنت وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ بھول گیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہیں، اور لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے، اور اگر آپ نرم رویہ اختیار کریں گے تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے۔ تو جب آپ کو پتہ قریش نے، یہ مکی صورت ہے تو ہم بیک گراؤنڈ قریش میں لے لیں کہ یہ لوگ پوری طرح سودے بازیوں پہ اتر ہے۔ جب ان کو لگا کہ کچھ بات نہیں بن رہی، انہوں نے کہا چلو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لو اور دو کے اصول پر آئے تو آپ کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں پہ مت آئیے، اور دوسری یہ کہ جھوٹے ہیں، یہ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو ان کی کسی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اور حمازم مشائم بنمیم، جو تانے دینے والا اور چگلیاں کرنے والا ہوتا ہے، مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، اور بلائی سے ہر دم روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہ گار، بڑا اجڑ اور اس کے علاوہ بد اصل ہے۔ یہ نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اسلوب ہے، ڈائریکٹلی نام لے کے جو ہے وہ ہارڈلی کسی کو مخاطب کیا گیا ہے، اسپیشلی اگر کسی کا جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک طرح کی لعنت آ رہی ہے اس کے اوپر، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو شخص تھا، ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ جو شخص تھا مغیرہ ابو جہل سے پہلے، ولید بن مغیرہ، یہ پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ابو جہل سے پہلے قریش کا رئیس تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے نسب کا 18 سال بعد پتہ چلا۔ یعنی کون ہے یہ کہ اجڑ ہے اور بد اصل ہے، یعنی اس کی اصل، اس کے ماں باپ کون تھے، اصل کیا، نسل کیا تھی اس کی، بہت دیر تک پتہ نہیں چلا تھا، اتنا بد اور گناہ گار آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کوئی مالدار اور بیٹوں والا ہے، یعنی وہ اس لیے اتنا بڑا بنا پھرتا ہے کہ اس پر بہت مال اور بیٹے ہیں اس کے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس پر ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا وہ فرعون ہی بنا ہوا تھا مکے کے اندر نا، تو اس کی بات آ رہی ہے۔ اور جلد ہی ہم اس کے لمبوتری ناک پر داغیں گے، اور ہم نے اسے آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ اس نے قسمیں کھائیں کو صبح دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس پر پھر گئی، اور وہ سوئے ہوئے تھے، اور باغ یوں ہو گیا جیسے کوئی کٹی ہوئی کھیتی ہو۔ وہ صبح دم ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اور اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو صبح سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ پھر وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے۔ وہ صبح ہی لپکتے ہوئے وہاں جا پہنچے، جیسے وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، اور پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راہ بھول گئے۔ اب یہاں پہ ایک قصہ آ رہا ہے، ایک ہوا تھا وہاں پہ، اور یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ یمن میں صنعا کے قریب ایک باغ تھا جس کا مالک بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھا، اور باغ کی پیداوار کو بہت سارا حصہ وہ غریبوں اور مسکینوں میں بھی تقسیم کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ میں خوب برکت رکھی ہوئی تھی، بہت پھل پھول آتے تھے اس کے اوپر۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ بڑھا کے واپس کرتا ہے۔ تو جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹوں نے جو ہے نا فقیروں اور مسکینوں سے بچنے کے لیے سوچا کہ ہمارا ابا تو سارا چیزیں ضائع کر دیتا ہے، ہمیں تو بہت ضرورت ہے اس چیز کی، تو اب ہم نے نہیں دینا ان لوگوں کو، تو ہم کیا کریں گے کہ رات میں، اس سے پہلے کہ صبح جب فصل کاٹنے کا ٹائم آیا، انہوں نے سوچا اس سے پہلے کہ جو فقیر مسکین ہے وہ لائنیں لگا دیں، ہم رات میں جا کے پھل اتار کے لے آتے ہیں، اپنی فصل کو کاٹ کے لے آتے ہیں۔ تو ہوتا کیا کہ چونکہ ان کی نیت میں وہ خرابی تھی، تو اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچے، صبح جا پہنچے ارلی مارننگ، تو پھل توڑنے کی قدرت پوری رکھتے۔ جب انہوں نے باغ تو دیکھا تو کہنے لگے بل نحن محرومون، یعنی ہم تو راستہ بھول گئے، یعنی وہ باغ پہچانے نہیں جا رہا تھا۔ وہ باغ جو تھا وہ پوری طرح گر چکا تھا اور برباد ہو چکا تھا، اور ان کے منجلے نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی ان کی ابھی انہوں نے عمل نہیں کیا تھا، ابھی انہوں نے صرف نیت کی تھی، اور بری نیت کا نقصان دیکھ لیں کہ جو کچھ تھا ان کا سارا برباد ہو گیا۔ ان کے پورے سال کی محنت بھی گئی، جو بیج بویا تھا وہ بھی گیا، اور ہاتھ میں بھی کچھ نہ آیا، الٹی شرمندگی بھی ہوئی، اور پلس جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ گناہ گار بھی ہو گئے۔ تو پھر ایک جو ان کے اندر تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا،
تو تم اب تسبیح کرو، اور کہنے لگے پاک ہماری، یعنی امیجیٹلی ریئلائز ہو کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ تسبیح کی۔ اور تسبیح کیا ہے آپ کو پتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی، سب سے پہلے ایڈمٹ کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور اپنے جرم کا اقرار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کی ربوبیت کا، الہ الوہیت کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلیں دور کر دیں۔ تو یہاں بھی صرف جو ہے وہ نیت ہی خراب ہوتی ہے اور اللہ کی پکڑ آ گئی، تو طے کیا یہ ہوا کہ کبھی کبھی انسان کی بد نیتی پر بھی بغیر عمل کے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ کی عدالت لگ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اپنی نیتوں کو بھی خالص رکھنا ہوگا۔ نیت اچھی ہو تو عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، اور نیت کا الگ سے اجر ملتا ہے، عمل کا الگ سے اجر ملتا ہے۔ نیت کی الگ سے پکڑ ہوتی ہے، عمل کی الگ سے پکڑ ہوتی ہے، تو خالی نیت کافی نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نیت کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اہم بات یہ کہ جو ہی آپ کو ریئلائز ہو کے غلطی ہو گئی، امیجیٹلی اپنا احساس اللہ سے معافی مانگ لیں، اور یہ بہت ہی بڑی خوبی ہے جو کہ ہر مومن میں ہونی چاہیے، اور حضرت یونس نے بھی یہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ وہاں سے آزادی دی اندھیروں کے اندر سے۔ اور پھر ایک دوسرے کے متوجہ ہو کر آپس میں کہنے لگے، بولے ہائے افسوس، ہم ہی سرکش تھے، ہم ہی سرکش تھے، قالوا یا ویلنا انا کنا لطاغین، کچھ بعید نہیں، ہمارا رب بدلے میں ہمیں اسے اچھا باغ عطا کر دے، اور ہم اپنے رب سے راغب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے امیجیٹلی کہ پہلے تو ریئلائز کیا کہ غلطی ہو گئی ہے، اور نقصان پہ بجائے واویلا کرنے کے ایڈمٹ کیا، اللہ کو مانا، اور ساتھ ہی اللہ سے اچھی امید لگا لی کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے، اور امید اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری ساری جو ہیں وہ نعمتیں بحال کر دے گا، اور شاید اس سے بہتر دے دے ہمیں۔ اور یہ انسان میں یقین ہونا چاہیے کہ جب میں نیکی کرتا ہوں، نیک عمل کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اس کے اوپر، بس کبھی کبھی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، بس اللہ کی طرف رجوع رکھنا ہے اپنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے، اور متقین کے لیے، ان کے لیے رب کے ہم بہت بڑی نعمتوں والی جنتیں ہیں، کہ ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، میری رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ اور مجرم میں ایک ہی لائن میں لگا سکتا ہوں؟ یعنی ایک بندہ ٹوٹلی اپوزٹ جا رہا ہے، اور ایک بندہ اپنی ساری دنیا اور ساری جو بھی ٹیمپٹیشنز ہماری ارد گرد، ان کو چھوڑ کے وہ لگا ہوا کہ نہیں مجھے باہر نہیں جانا۔ جیسے آج کا رمضان ہے، ہم نے ہر کام چھوڑے ہوئے ہیں، زیادہ تر نے کیے۔ جو لوگ اچھا رمضان گزارنا چاہتے ہیں، بہت سی چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، شاپنگز نہیں کرتے، بلا وجہ باہر نہیں جاتے، بلا وجہ کی افطار پارٹیاں نہیں کرتے، اپنے گھروں میں رہ کے آرام سے عبادت میں لگے ہیں اور اچھے سے گزاریں۔ تو چھوڑا ہوا نا سارا کچھ، کون منع کرتا ہے؟ آپ دنیا تو بہت کھینچتی ہے آپ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں یہ دو لوگ ایک جیسے برابر نہیں ہو سکتے، جنہوں نے جرم کیا ہے وہ جرم ہے، ان کو سزائیں ملتی ہیں، جو نیک ہیں وہ آرام سے رہتے ہیں، تو میں کیوں نہ انصاف کروں؟ تو یہ پھر کیا ہوگا کہ یہ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یعنی کیسا حکم، آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مختلف کام کرنے میں لوگ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، اور تمہارے لیے آخرت میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، اور یا ہمارے ذمے تمہارے حلفیہ عہد ہیں جو یوم قیامت کے پہنچیں گے، اور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم لگاؤ گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اس کا ضامن کون ہے، یا ان کے کچھ شریک ہیں، یا پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا، تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال و دولت، یہ جو چیزیں ان لوگوں کو ملی ہوئی ہیں، اور جس کے اوپر یہ بہت اکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا یہ غرور کہ بھئی اللہ کا ہم پہ فضل ہے، اور اللہ آج ہمارے پہ مہربان ہے تو کل کیوں نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی خوش فہمیوں سے نکل آؤ، کہ آپ کے پاس میری کوئی دلیل آئی، کوئی لکھا ہوا آپ کے پاس، میری گارنٹی آئی آپ کے پاس ان باتوں کی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر یہ کس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ اس سے ملتا جلتا موضوع پیچھے بھی گزرا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو پنڈلی سے اس کا تھوڑا سا جلوہ کروائیں گے، اور لوگوں اتنی روشنی پھیل جائے گی اس سے، اور لوگوں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں اکڑے رہے، جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو، وہاں ان کی کمریں ہی تختہ ہو جائیں گی، وہ چاہ کے بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ سجدے کی توفیق
چھین لیتا ہے، اور یقین کریں یہ جو توفیق سجدے کی ہے یہ اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں۔ اور یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ اللہ کو اگنور کرتے ہیں نا، اللہ سب سے پہلے اگر کوئی سوچے نا کہ میں اللہ کا، کسی نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں یا کہ اللہ کی آزمائش کی نظر میں ہوں اس وقت میں، تو ضرور سوچے کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ٹیسٹ میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جب دل سخت کرتا ہے، نیکی کی توفیق چھینتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کی نماز اور آپ کے سجدے آپ سے چھینے جاتے ہیں۔ تو جب جس کو اللہ نماز کی توفیق دے دے وہ اور بہت کچھ کرنے کے لائق ہو سکتا ہے۔ تو یہ مال اور دولت بہت ہی بڑی آزمائش ہے، نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو چیزیں دی ہوئی ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور سجدہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو توفیق دے، اللہ کے حضور جھکتے رہنا چاہیے۔ خاشیۃً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور وہ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے، اس وقت تو وہ صحیح سالم تھے نا، یعنی جب بالکل ٹھیک حالت میں تھے، دنیا میں صحت مند بھی ہیں، دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے کمر نہیں جھکتی، تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں بتدریج یوں ہی تباہی تک لے کر جائیں گے، انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی یہ جو لوگ اکڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو آہستہ آہستہ سلولی اس طرح الجھاؤں گا دنیا کے اندر کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور دین چھوٹ جائے گا ان کے ہاتھوں سے۔ وہ دنیا میں مگن ہو جائیں گے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی چیزیں اتنی اچھی لگیں گی، اور سہل اور سستی اتنی آ جائے گی کہ آپ اٹھ کے ایک وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے اہل بھی نہیں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں ان کو کس طرف لے جاؤں گا آہستہ آہستہ۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کے اللہ کی راہ سے ہٹتے ہیں اور آگے اس کو رب ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے، ڈائریکٹ جو ہیں وہ یہ جو قریش کے جو لوگ ہیں، مکہ کے جو کافر ہیں، ڈائریکٹ وہی مخاطب ہے یہاں پہ، اسپیشلی جو ولید بن مغیرہ شخص تھا، اس کا جو سارے فالوورز تھے، اور پھر جنرلی ہم سب لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے دبے جا رہے ہوں، یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں، بس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، جبکہ انہوں نے پکارا اور غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، مچھلی والے کی طرح نہیں ہو جانا، یعنی حضرت یونس کی طرح نہیں ہونا کہ انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگا اور انتظار نہیں کیا، اور وہاں سے غصے میں یا غم میں کہہ لیں، وہ وہاں سے تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا انسان کا دل باہر آتا ہے کہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، تو اس طرح کی وہ ایک کیفیت آ جاتی ہے، تو وہاں سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ صبر کریں اور یہیں رہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام عزیز و اقارب کو نماز کی توفیق دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بہت بڑا نقصان ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر انہیں رب کے فضل کا سنبھالا نہ دیا ہوتا اللہ نے تو برے حالت میں چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے۔ یعنی ایک تو اللہ نے وہاں سے نکالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل یہ کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ بیلیں اگائیں جہاں سے انہیں سایہ بھی ملا اور کھانا بھی ملا۔ تو فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، چنانچہ ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور نیکوکاروں میں شامل کر دیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ اور کسی بھی مسلمان اس دعا سے اللہ کو جب بھی پکارا تو اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوئی۔ اور کافر لوگ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے اور کہتے ہیں یہ تو ایک مجنون ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نظر جو ہے نا وہ برحق ہے، کہ یہ نظر لگانے کے لیے ایسی نظروں سے دیکھتے تھے
کہ جیسے کہ آپ کو نظر لگا دیں اور آپ یہ قرآن جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کہتے ہیں یہ والی آیت بھی جو ہے نا میں نے دیکھا جو رقیہ ہے نا اس کے اندر آتی ہے، جب جادو سحر نظر والا کا جو رقیہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ قرآن تو تمام اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو۔ سورۃ الحاقہ المکی، یہ بھی مکیہ صورت ہے، اس کے اندر 52 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ الحاقہ سچ مچ ہونے والی، کڑکڑانے والی، اور ما الحاقہ اور سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو ہمارے دماغوں میں گھسانا ہو، سمجھانا ہو، تو پہلے وہ بتاتے ہیں یہ چیز ہے، پھر کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں۔ تو الحاقہ سچ مچ ہونے والی، یعنی جو قیامت ہے اس کے بارے میں ہے، اور سچ مچ ہونے والی کیا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وما ادراکا ما الحاقہ، وہ آپ کیا جانے کہ وہ ہو کر رہنے والی ہے کیا؟ پھر ایک اور تاکید آ گئی ہمارے لیے، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا، اور سمود ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کر دیے گئے تھے، اور رہے عاد وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا، اور آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانے گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا آپ ان میں سے کوئی ایک بھی بچہ باقی دیکھتے ہیں؟ اور فرعون جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے اور گناہ کا کام کرتے تھے، اور ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے بھی انہیں بڑی شدت سے پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے بڑا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم اسے تمہاری یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اور اس کی یاد کو محفوظ کر لیں۔ قیامت کے بارے میں ہے سارا کچھ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سارا ہمیں پھر سے ریوائز کروا دیا جو ہم پیچھے پڑھتے ہیں کہ مختلف قوموں نے جنہوں نے قیامت کا مذاق اڑایا، عذاب کو خود مانگا تو ان کے اوپر پھر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو سارے عذاب ہیں یہی قیامتیں ہیں، اور اصل قیامت جو ہے جو ایکچولی ڈے آف ججمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کب آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا یہ عذاب آئے تو ایسے لوگ سارے جو ہیں ایسے پڑے ہوئے تھے کہ ان کا جو اسپیشلی اس کی بات آتی ہے کہ جو قوم عاد تھی نا، یہ بہت طویل القامت، مضبوط اور بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بہت مضبوط اور طاقتور، اتنے کہ کہتے ہیں کہ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں کہ تحقیق کے اندر کہ مے بی یہ جو احرام مصر ہیں جن کو ابھی بھی بندے کو یقین نہیں آتا کہ اتنی ہیوی ڈیوٹی کام کس نے کیا، تو کہتے ہیں کہ مے بی یہ قوم عاد ہی تھی جنہوں نے یہ احرام مصر تعمیر کیے تھے۔ اور آگے طوفان نوح کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی کہ یہ طوفان اتنا زیادہ تھا کہ جتنے پہاڑ ہیں نا وہ بھی غرق ہو گئی، پوری زمین صرف پانی سے بھر گئی تھی، اور اس پانی کے اوپر ایک کشتی چل رہی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتہ جانا کہاں ہے، ٹھہرنا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، تو سوچو کتنا ہاربل قسم کا سین ہوگا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، 12ویں آیت ہے کہ ہم تاکہ اسے تمہاری یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھے۔ اب کان کا ذکر آ گیا خاص طور پہ۔ کان جو ہوتا ہے نا وہ علم کا دروازہ ہوتا ہے، ہم جو بھی بات علم حاصل کرتے ہیں تو پہلے ہم سنتے ہیں اس کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا بھی کرتے تھے، اور سنانے سے جو تاثیر آتی ہمارے اندر، جو بات ہمارے دل میں جانی ہوتی ہے تو اس پہلے کانوں کے رستے جاتی ہے، پھر دل اور کان کا آپس میں ایک رستہ اور ایک اٹیچمنٹ بنتی ہے اور آپس میں ایک تعلق بنتا ہے، تو پھر وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ دل بھی محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو، کیونکہ کان کا جو ہے براہ راست تعلق دل سے ہے، اور یہ باتوں کو دل تک پہنچاتا ہے، اور دل کی جو مرضی ہے اگر ہو تو پھر وہ بات ہماری زبان پر آتی ہے۔ یہ پورا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اور پھر یہ کہ ضروری ہے کہ کانوں میں ایسی باتیں ڈالی جائیں جو کہ اچھی ہوں، اچھی دوستیاں کی جائیں، اچھی صحبت اختیار کی جائے، اچھے معاملات کیے جائیں،
اچھی باتیں، تاکہ میں آپ کا دل میں بھی پاکیزگی ہو، اچھی باتیں جائیں، اور جن کو آپ نے سنانی ہے بات، آپ کی زبان نے جو بول رہا ہے وہ بھی اچھا بولا ہے، کیونکہ جو ہم اندر لے کے جا رہے ہیں وہی باہر نکلے گا نا۔ تو اندر اچھا لے کے جائیں گے تو باہر بھی اچھا نکلے گا، کیونکہ دل نے وہ کرنا، زبان نے وہی کہنا جو دل کہے گا، اور دل وہی کرے گا، کہے گا جو وہ اڈاپٹ جو لے گا کان کے ذریعے سے۔ تو کان ہماری چیز جو ہے ہماری باڈی کا یا ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ کانوں کا ذکر کر دیا، اس لیے اچھی کمپنی، اچھی دوستی، اچھی چیزیں سننا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر آگے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ اور پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی اس دن قیامت آ جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا اس دن؟ اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن کی بندش ڈھیلی ہوگی، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے تخت کو یا عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس دن تم اللہ کا حضور پیش کیے جاؤ گے، اور تمہارا کوئی راز چھپا ہوا نہ رہ جائے گا۔ حاملین عرش جو ہیں، جنہوں نے فرشتے ہیں جو جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ 8 ہیں، اور وہ بہت ہی قوی، مضبوط، بہت بڑے، اتنے بڑے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ کتنے اسٹرانگ اور بڑے فرشتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں بہت نرمی سے بات کرتے ہیں، وہ بہت نرم خو ہیں۔ وہ 8 فرشتے جو اللہ نے یہاں بتائے ہیں، حاملین عرش جو ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، اور ہم ان کی کیفیت نہیں جانتے۔ وی کین جسٹ امیجن، وہ بھی اپنی جو بھی استعداد ہے دنیا سے کسی نہ کسی کو ریلیٹ کر کے ہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اتنے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک نرمی ہے، ان کے اندر آپ سوچیں ان کا مقام، سوچیں ان کی ڈیوٹی، سوچیں ان کا مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہیں، انہیں پتہ ہے ان کے اوپر اللہ ہے ڈائریکٹ، اور ان کا سائز اتنا بڑا ہے، ان کی ڈیوٹی اتنی بڑی ہے، ان کا مقام اتنا بڑا ہے، اس کے باوجود ان کے اندر نرمی ہے۔ کیا ہے؟ ان کے اندر ایروگنس نہیں ہے، ان کے اندر فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، آپس میں آرام سے بات کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ کہ یہ فرشتے بھی مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، زمین والوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور جو ہے اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یحمل عرش ربی کا، اپنے جو فرشتے ہیں وہ اپنے رب کے عرش کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو بات ساری کہ قیامت والے دن جو ہے وہ سارے فیصلے جو ہوں گے انسانوں کے، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اوپر اللہ کا عرش ہوگا، ساری دنیا نیچے ہوگی۔ جو کچھ کیٹیگریز ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ان کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا جو شخص ہے، ان کو اللہ جو عرش ہوگا نا، عرش بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا، تو اس کے نیچے ایک سایہ ہوگا، ظاہر جہاں پہ ایک ہوا میں عرش ہے تو اس کے نیچے سایہ ہوگا۔ تو جو کیٹیگریز ہم پڑھ کے ہیں 7، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا، وہ لائنوں میں سب سے پہلے ہوں گے، اور ان کے اوپر شیڈ ہوگا، باقی سب دھوپ، تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدہ کریں گے، عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، سجدے میں رہیں گے۔ پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں اور مانگیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، شفاعت کریں، اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ملے گی شفاعت کرنے کی، اور اس چیز کا وعدہ ملے گا کہ آپ جو شفاعت کریں گے آپ کی قبول کی جائے گی۔ تو پھر آپ اپنا سر اٹھائیں گے اور جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ ہے وہ کیفیت عرش کی۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کے ہم بھی پیش ہوں گے، اور ہمارا کوئی راز بھی وہاں پہ چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اور پھر جس شخص کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، یعنی جن کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ہیں، تو ظاہر نیک لوگ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بہت خوشی ہوگی، اور وہ اس گما میں بھی ہوں گے کہ ان کا جو اعمال نامہ انہیں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور اعلی مقام جنت میں ہوگا، اور اس کے پھلوں کے جو گچھے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور لٹک رہے ہوں گے۔ کلو وشربو، انہیں کہا جائے گا گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس کے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میں کچھ نہ جانتا جو یہاں پہ ہو رہا ہے۔
یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی فیصلہ چکا دیتی۔ وہاں کھڑے ہو کے یہ سارا کہیں گے کاش ہمیں موت ہی آ جائے، ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج کل تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا، خدا نخواستہ اولاد سے کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں تو نہ پیدا ہوا ہوتا تو نہ یہ دن دیکھنا پڑتا، تو ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ یہاں پہ جا کے دیکھیں، اس کو ذرا امیجن کریں، اللہ کے تخت کو، اللہ کے عرش کو، ان لائنوں کو، اس کیفیت کو، اور پھر جب نیک لوگوں کو دانے ہاتھوں میں مال نامے ملیں گے، اور برے لوگ تو پھر ان کی جو حسرتیں دیکھیں کیسے باتیں کریں گے وہاں پہ۔ کاش میرا مال نامہ مجھے ملے ہی نہ، کاش مجھے موت ہی آ جائے، کاش میرا حساب ہی نہ ہو، میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا۔ یہ بڑی بہت ہی تکلیف دہ آیتیں ہیں اگر آپ فیل کریں اس چیز کو، کہ وہاں کس قدر ہیلپ لیس سچویشن ہوگی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہلاک انی سلطانیہ، اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے اسے پکڑ لو اور گردن میں توق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اسے کسی ایک 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ انہ کان اللہ یؤمن باللہ العظیم، یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لایا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھلانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اب اس کی وہ چیزیں گنوائی جا رہی ہیں جس کی بنا پہ وہ اس سزا کا مستحق ہوا، کہ اس کی کچھ نہیں چل رہی۔ فرشتے 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو باندھ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ وہ کیا نہیں کیا اس نے؟ اللہ پہ ایمان نہیں لایا، یعنی شرک نہیں چھوڑا۔ اور نمبر 2، وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ سوچے مسکین کو کھانا کھلانا کس قدر مرتبے کی بات ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے سے آپ جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق نظر آ رہا ہے۔ وہ مومن نہیں، حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے، اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ ایک صحابیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی قسم، بعض اوقات کوئی مسکین دروازے پر آ جاتا ہے مانگنے والا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ میں اس کو دے سکوں، یعنی میں ہیلپ لیس فیل کرتی ہوں، میرا جی کرتا ہے لیکن میں دے نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو، خواہ وہ کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمہاری فالتو چیز۔ کھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے جو پایا ہوتا ہے، یہ جو فیٹ ہوتے ہیں لیمب کے یا گوٹ کے یا جس چیز کے بھی، اور اس کو ہم پکانے سے پہلے اس کے اوپر ایک وہ شیل سا ہوتا ہے نا، جو اتار دیتے ہیں، کہ ہڈی کا، بون کا، ناخن ٹائپ شیل نہیں ہوتا پروٹیکشن کے لیے جو ہوتا ہے، تو اس کو اتارا جاتا ہے، پیچھے سے گوشت کو صاف کر کے پکایا جاتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں چاہے وہ کھر ہی، یعنی آپ کے لیے کتنی ایک فالتو چیز ہے، میں بھی اس کے لیے وہ کام کی چیز ہو جائے اور آپ دینے والوں میں سے بن جائے۔ تو مقصد کیا ہے کہ جو آپ سے مانگنے والا ہے اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، چاہے تھوڑا سا دے دیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ آپ کو جنت میں لے کے جانے والا عمل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے رکھے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور برکت اور اپنا فضل نازل کرے، تو ہمیں اپنے دروازے اور اپنے دل مسکینوں کے لیے کھلے رکھنے پڑیں گے۔ اور پھر یہ کہ مسکین پر دروازے بند کرنے پر اللہ کی رحمت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اور فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کا کوئی غمگسار دوست نہ ہوگا، یعنی اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ یہ جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی دنیا میں مست اپنی زندگی جینے والے، نہ اللہ کی پرواہ، نہ دنیا کی پرواہ، نہ غریب کی نہ امیر کی، مست ہو کیئرز والے لوگ، یہ خود غرض ہوتے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی اکیلے رہ جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اکیلے رہیں گے، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اور یہاں بھی جو آج کل ڈپریشن پہ جاتے ہیں اور اپنی سیلف پٹی میں لوگ ہر روز نیا سے نیا قصہ لے کے بیٹھے تھے، رونا پیٹنا ڈال کے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اکیلے رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ خود غرض لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز اپنی منوانا چاہتے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ قیامت والے دن کے ساتھ کیا معاملہ ہوئے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور زخموں کے دھول اور ہنگال کے سنے کچھ کھانے کو بھی نہ ملے گا۔ اب دیکھیے ذرا کس قدر جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کہ ان کی جو دوزخ کی جو پہلے ہوتا تھا کہ ان کو گندا پانی ملے گا، پیپ والا ملے گا، زکوم ملے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ زخموں کا جو دھون ہے، یعنی اگر کسی کی مرہم پٹی کرتے تو زخم کو صاف کر کے جو گندا پانی نہیں اترتا اوپر سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دیا جائے گا ان کو، اس کے علاوہ کچھ پینے کو نہیں ملے گا۔
جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے مگر تم لوگ کم ہی مان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اور تم لوگ کم ہی عبرت حاصل کرتے ہو، سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ تنزیل من رب العالمین، یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، پھر اگر وہ رسول کوئی بات خود گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یعنی اللہ تعالیٰ رسول کو کبھی اجازت نہ دیتا تو اپنی مرضی سے آیتیں گھڑ کر کے لے کے آئے۔ تو آپ لوگ یقین کر لیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کے نبی نے جو ہے وہ آپ کو بس پڑھ کے سنایا ہے۔ اور ثم لقطعنا منه الوتین، پھر اس کی رگ کاٹ ڈالتے ہیں، استغفر اللہ۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ بیسکلی کچھ اس بات جو بعض جو کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح کے اشور کروا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر بعد میں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی اپنے پاس سے گھڑ ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ گھڑ لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے اور ان کی رگ کاٹ ڈالتے، اور اللہ کو اس چیز سے کوئی منع نہیں کر سکتا، یعنی کسی کی مجال ہی نہیں کہ قرآن کو چھیڑ سکے یا اس کے ساتھ کھیل سکے۔ تو یقیناً متقیوں کے لیے ایک نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے کون ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے اور ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقیناً یہ بالکل حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو پس اے نبی اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ پھر تسبیح کا بات آ گئی اور تسبیح کی ویلیو بھی ہمیں سمجھ میں آتی جا رہی ہے۔ سورۃ المعارج مکیہ اور آیتیں اس کی 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب یہاں سے پھر قیامت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بلندیوں کا ذکر ہے۔ کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو کہ واقع ہو کر رہے گا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ ایک نضر بن حارث نے یوں کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ تیری جانب سے حق ہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا المناک عذاب دے دے۔ یہ انفال میں گزر چکا یہ واقعہ، یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اور من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت ہی بلندیوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور اس کی صفات کے اعتبار سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہے، وہ اپنے قہر اور غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ تو یہ جو قہر مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلندیوں والا ہے، وہ اس کو جب دینے پہ آئے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ جس کی مقدار اگر ہم امیجن کریں تو تقریباً 50,000 سال ہے، جس کو فرشتے یعنی روح الامین جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے ایک دن میں طے کر لیتے ہیں، اتنے سپیڈ والی چیز ہیں وہ۔ فاصبر صبرا جمیلا، بس اے نبی آپ صبر کیجئے صبر جمیل کے ساتھ، یعنی بہترین صبر کیجئے۔ ان ہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ تو بہت دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ یوم تکون السماء کالمحل، اور جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی، ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی
ان الانسان خلق ہلوعا، اور اس دن جو ہے کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ کوئی دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجھے چاہے گا کہ اس دن بیٹوں کا فدیہ دے کر عذاب سے بچ جائے۔ سب سے پہلے بیٹوں کی بات آئی، کیونکہ کسی بھی انسان کو سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے اولاد سے ہوتی ہے، اور اپنی بیوی کا، اور پھر اپنے بھائی کا، اور اپنے کنبہ کا، جو بھی اسے پناہ میں دیا کرتے تھے، جس چیز کے اوپر اس کی رعیت تھی، وہ کہتے اللہ تعالیٰ یہ سب لے لو، بس مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو۔ اور پھر جو کچھ بھی زمین میں سب کچھ دے کے نجات پالے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور وہ آگ ہوگی کھالوں کو ادھیڑ دینے والی، اسے بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور ستابی کی، اور مال جمع کیا اور اسے سنبھال کر رکھا، یعنی اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کیا۔ اور بلا شبہ انسان بہت ہی تھڈولا یا پیدا کیا گیا ہے جو جلد باز ہوتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ خَيْرُ الْمَنُوعَ، اور جب اس کو جو ہے وہ خیر کا مال ملتا ہے تو منوع تو بخیل بن جاتا ہے، وَمَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز ادا کرنے والے، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم ہیں، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، اور جن کے اموال میں ایک حق مقرر ہے، سائل اور محروم، سوال سے بچنے والے کے لیے، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا نہیں۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ماں سوا اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے، ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہ چاہے تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آئی کہ جب جو ہے وہ جن کے اموال میں حق ہے، سائل اور محروم، محروم وہ ہوتا ہے جو آپ سے سوال نہیں کرتا، یعنی دنیا میں ہمارے ایسے مسکین بھی ہیں جو اپنے منہ سے نہیں مانگتے لیکن بہت تنگی میں گزارا کرتے ہیں، وہ ایسے جو اپنا بھرم کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں ہے کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور پھر یہ کہ سائل سے مراد گدہ گر پیشہ ور نہیں ہے، جن کا یہ پیشہ ہے، جنہوں نے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، البتہ جو واقعی ضرورت مند ہے سوسائٹی کے لوگ، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، یعنی اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو اگر ایک وقت کی آدھے وقت کی روٹی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، یا آپ کے پاس تھیلی میں پڑا ہے اتنا کہ آپ ایک روٹی خرید سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، کم از کم کھانے کے لیے۔ تو جس کے پاس ہو اور اپنے پاس اتنا سامان ہو، پھر بھی لوگوں سے امید رکھے کہ کوئی اس کو دیتا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کرتا ہے اپنے لیے، اب وہ چاہے تو زیادہ کر لے اور چاہے تو کم کر لے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں، ہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز پھر آگے ہمارے سامنے بار بار نماز کی تاکید کی جا رہی ہے، یعنی حفاظت میں وہ ساری چیزیں آ گئی، یعنی نماز کی حفاظت ہم کیسے کرتے ہیں، جتنے بھی اس کے ارکان ہیں، فرائض ہیں، جتنے بھی اس کے مکروہات ہیں، ہم سب چیزوں کی پورے علم کے ساتھ نماز کو ادا کریں، جو جو اس سے پہلے کرنا چاہیے، جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، جو کمپلسری ہیں، ان سب کا ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نماز کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور اولئک فی جنت مکرمون، اور یہی لوگ عزت اکرام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے۔ اور ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ آپ تک دوڑے آ رہے ہیں، دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ آ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک طمع رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہرگز ایسا نہ ہوگا، ہم انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے یہ خود بھی جانتے ہیں، سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں مانتے تو نہ صحیح، اللہ کا پورا اختیار ہے کہ ان کو برباد کر دے اور اپنے بالکل نئی قوم لے آئے، نئی نسل لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہو، لہٰذا انہیں بےہودہ باتوں اور کھیل میں رہنے دیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، لہٰذا انہیں بےہودہ باتوں اور کھیل میں رہنے دیں حتیٰ کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، اور جس دن اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، شرمندگی کے ساتھ، خوف کے ساتھ کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اور شرمندگی اس چیز کی کہ ہمیں وہ سارا کچھ فیس کرنا ہے،
جو ہم کرتوت کرتے رہے دنیا میں۔ اور کرتوت کیا ہے؟ ایک سب سے پہلی بات تو کہ وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بدتر کیا کہ وہ کچھ کیا، یعنی وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور وہ کرتے رہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کا حکم نہیں مانا ہر حال میں، نہ صرف اللہ کے حکم کے آگے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا نماز نہ پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ نماز کے ٹائم پہ برے کام کرنا، تو یہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو فیس کرنے سے شرمندہ ہوں گے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی اپنے منہ سے قیامتیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ جو ہے ان کا حال دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے، جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن تو حساب کے لیے ہم سب کو جمع کرے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن کی رسوائیوں سے بچانا، اور ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہم دنیا مانگیں تو آخرت کی عافیت بھی ہمیں ساتھ ہی طلب کرنی چاہیے۔ سورۃ النوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم تک بھیجا کہ اپنی قوم کو انجام سے ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ایک المناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم بلا شبہ میں تمہارے لیے ایک صاف طور پر ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہ ہوگی، کاش کہ تم یہ بات جان لو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نوح نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ فلم یزدہ دعائی الا فرارا، مگر وہ میری دعوت سے ان کے فرار میں اضافہ، جتنا میں ان کو کہتا گیا کہ اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف، وہ مزید جو ہے نا وہ اتنا ہی انہوں نے ریاکشن دیا اور اس کے اپوزٹ چلتے گئے، زیادہ راہ فرار اختیار کرتے گئے۔ اور وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب میں نے انہیں جب بھی بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اپنے منہ پہ اوڑھ لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے معاملات رکھ رہے ہیں۔ سوچیں امیجن کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، تو اب اللہ کے سامنے کمپلین کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ میں نے ہر طرح سے ان کو سمجھا کے دیکھ لیا، مگر ان کی جو میری دعوت تھی ان کے مزید جو ہے وہ ہٹ دھرمی اندر آئی ان کے، اور میں نے جب انہیں بلایا کہ تو انہیں معاف کر دیا، یعنی وہ تجھے تمہارا اقرار کریں تو تاکہ تم انہیں معاف کر سکے، تو انہوں نے اپنے کانوں پہ انگلیاں ڈال لیں، یعنی بے نیازی اور بے رحو کی انتہا دیکھیں کہ خود کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے تاکہ حضرت نوح انہیں پہچان ہی نہ سکیں، تاکہ ان سے وہ بات ہی نہ کریں، تاکہ ان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے ہی نہ۔ یہ دیکھے کانوں کا پھر سے کام، کانوں کو ہی ڈانپ لیا تاکہ اچھی بات ہمارے کان میں آئی ہی نہ۔ پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، جہارا دن دہاڑے ان کو بلایا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور پھر اعلانیہ بھی سمجھایا اور چپ کے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ سوچیں کس قدر ان کو کتنا ان کو تھا کہ یہ قوم بدل جائے، اور اب ان کو رستے بھی سمجھا رہے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بلا شبہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وہ تمہاری مال و اولاد میں مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، تمہیں کیا ہوگا کہ تم اللہ کے وقار کی توقع ہی نہیں کرتے۔ یہ حضرت نوح ان کو یہ سمجھا رہے ہیں، اور یہ جو آیتیں ہیں نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ، یہ بہت ہی جامع آیتیں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا پرومس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر، اور بہت سے جو ہمارے جو گزرے ہیں سلف ان پر جب لوگ آتے تھے مختلف مسئلوں کے حل کے تو ان کو یہی دعائیں بتائیں، یہی آیت سناتے تھے، استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو، کسی کو پانی چاہیے تو استغفار کرو، بارش چاہیے تو استغفار کرو، اولاد نہیں ہے تو استغفار کرو، باغ چاہیے تو استغفار کرو، تو جو کرو
استغفار کی یہ برکتوں سے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کا ایک نبی وعدہ کر اللہ کی طرف سے کہ تم یہ کرو گے تو اللہ کرے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے، انسان کو دن میں کم از کم 100 دفعہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری رکی ہوئی چیزیں وہ ہوتی جائیں۔ اور پھر یہ کہ شکوے تو الگ الگ ہیں لیکن سارے کا علاج ایک ہی ہے کہ استغفار کیا جائے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں، اتنا کچھ بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے وقار کی توقع نہیں رکھتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی تم اپنے بتوں کا تو اتنا وقار کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے بنا کے انہیں آگے پیچھے پھرتے ہو، ان کو پوجتے ہو اور ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہو اور تبرکات کرتے ہو اور تیل چڑھاتے ہو اور پھول چڑھاتے ہو، سارا کچھ یہ تمہاری اپنی تخلیق کردہ وہ گڈیاں پٹولے ہیں نا۔ لیکن اللہ جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، جو تمہیں ہر چیز دے سکتا ہے اور دے رہا ہے، تم اس سے کچھ اچھائی کی توقع نہیں کرتے، اس کے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتے کہ وہ خالق کائنات ہے، کہیں ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا اور ان میں سے چاند کو اور نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا ہے، اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائے گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکال کھڑا کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نشانی ہے اگر انسان صرف اسی ایک آیت کو غور سے سن لے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا، ہمیں زمین کا اگایا ہوا کھا کے زندہ ہیں، زمین کی مٹی سے بنے ہیں، اسی زمین سے ہمیں پھل ملتا ہے، اسی زمین سے ہمیں خوراک ملتی ہے، اسی زمین کو ہم چلتے پھرتے ہیں، اسی زمین کو ہم یوز کر رہے ہیں ہر طرح سے۔ اور جب ہم مر جائیں گے تو یہی زمین ہمیں دوبارہ لے جائے گی اپنے اندر، ہم گل سڑ کے مٹی ہو جائیں گے نئے سرے سے، اور پھر اسی زمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ ایک زمین سے اللہ تعالیٰ کتنے کام لے رہے ہیں، اور ہم بھی زمین ہی ہیں۔ اگر سمجھ میں آ جائے ہماری بات تو ہماری ساری اکڑ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے انسان کی۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے زمین کو فرش بچھا دیا ہے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اسے کھلے راستوں میں چل سکو۔ نوح نے کہا، نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا، اے میرے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے ان کے لیے خسارہ ہی پایا۔ اور لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے، اور کہا اپنے الہوں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ وہ اس کو ود کو چھوڑنا، ایک ودہ آ گیا نا پر ودم ولا سوا، اس کو چھوڑنا، ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یاوز کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، یہ بتوں کے نام ہیں، اس زمانے کے بڑے بڑے بت تھے۔ وقت اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور تو بھی اب ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ اب ساری حقیقت حال اللہ کو خوب جانتا ہے ہر چیز کو، لیکن نبی اپنے منہ سے پوری ایک سٹوری سنا رہے ہیں، پوری معاملہ اور پوری سچویشن اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جیسے ایک بندہ اپنے باس کے سامنے ساری چیز رکھتا ہے کہ جو مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی میں نے کی، اور حد سے زیادہ کی، اور میں نے جتنا زیادہ ان کو کہتا تھا یہ اتنا میرے سے بھاگتے رہے، اور ان کو میں نے یہ کہا، یہ کہا، اللہ کے اتنے وعدے بھی دیے، لیکن ان کی ہٹ درمیاں نہیں سے باز آئے، اور پھر ان کو اللہ کی نعمتیں گنوائیں، انہوں نے تب بھی اس کا ریئلائز نہیں کیا، اور بلکہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے پیچھے لگے جو ان کو بتوں کی طرف لے کے گیا اور کہا کہ اس کو بھی نہ چھوڑو، اس کو یہ نہیں، بتوں کے اوپر پکا کر دیا۔ تو اے اللہ تعالیٰ، جس طرح یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اب آپ جو ان کی گمراہی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بد دعا ہی ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور چنانچہ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے میرے رب، کافروں میں سے کوئی بھی اس زمین پر گھرانہ نہ چھوڑ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ خود دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس قدر ڈھیٹ قوم ہے، اس کو زندہ ہی نہ رہنے دو، اور اس پوری زمین پہ ایک بھی کافر نہ زندہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سنی، اور پھر انہوں نے کیا آگے سے دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب، میرے والدین کو، ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت بڑھا دے۔